ملنے گئے گھر میں حسین، کوئی ڈیوڑی پر نہ تھا، کوئی ڈیوڑی پر نہ تھا، شہ اٹھے پڑھ کر نماز، صبح میں شر ہو گیا، حضرت زینب چلے کبڑے، حضرت زینب چلے کبڑے بنا، کہتی تھی ماں خط میرے اکبر کو تھا پیغام مرگ، یہ جوانی آئی تھے گویا غلام، یہ جوانی آئی تھی گویا غلام، جی صدا زہرا کی زینب، مر گیا تیرا حسین، گھر میں جا بیٹھی سفید ماتم بچھا، گھر میں جا بیٹھی سفید ماتم بچھا، کھیلتی تھی خاک سے ٹکلی میں زینب بارہا، مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑا، مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑا، دست عابد چوم کر ٹکلی میں کہتے تھے حسین، پھول سے یہ ہاتھ ہے خبریں بنا، پھول سے یہ ہاتھ ہے خبریں بنانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے، مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدے کا ہمیں فوج شہ سعید آئی، رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی، تو پہ گن گئے اور طاقتیں، تو پہ گن گئے اور طاقتیں جدید آئی، ملال دور گمائش کے قرینے سے، بخار نفس سے غم دل سے درد، بخار نفس سے غم درد دل سینے سے، غرض کے حضرات ام البنی کو بلوایا، وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نوڑایا، وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا، کہا مریض نے خوش ہو کے شہ کا خط آیا، ہمارے دل کو فقط
وقت نامہ بھرنے چین دیا محمد حنفی کو فتح محمد حنفی کو فتح حسین دیا یہ کہہ کے مادر عباس کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آ گئی دکھ ترشاں وہ منتظر تھے لیے نام شائزی جا سلام کرتے ہی کہنے لگی بانا لو اب سناؤ امام غریب کا نامہ پڑھو مریض کے آگے تبھی پڑھو مریض کے آگے تبھی محمد حنفی نے کیا لفاف قوا نکالا شوق پہ پر نور سید شہداء پڑھا جو نام میں الخاب اپنے رو کے کہا حسین تیرے کرم پہ میں لاکھ جان سے فدا کہا میں تیرا برادر بجا برابر ہوں تجھے ختم رسل ہے میں تجھے ختم رسل ہے میں بنے ہے در ہوں اخی کا لفظ جو الخاب میں میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے ہوں جدا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام پڑھ کے علیکہ السلام سلام پڑھ کے علیکہ السلام کہنے لگے کہا یہ فاطمہ صغرا سے تبدی دیتا لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر خلق ہے صدمہ ہے رنجو ملال ہے صغرا عدو کے نغمے میں زہرا کلا عدو کے نغمے میں زہرا عدو کے نغمے میں زہرا کلا ہے صغرا بپورے فکر سے صغرا جو سخت گھبرائی چچا کا اپنے قلمدان وہ اٹھا لائی اور التماس کیا ہے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی میری طرف سے وہ الخاب لکھو بابا کو کنیزیں لکھتی ہیں جس طرح کنیزیں لکھتی ہیں جس طرح رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جا شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروئے حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں نہیں دیش میں ہمارے گھر میں نہیں دیش میں برات ہوئی عید تو گئی دن عید فطر کا آیا گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے
لباس دکھلایا، کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا، ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پانا لیتے، سفر میں سب میرے عیدی کے تھے، سفر میں سب میرے عیدی کے، سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے، نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا، وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا، بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا، وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا، یہ جبر اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں، بہن سکینہ کو میں یاد کر، بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں، یہ 3 عیدیں تو گزری ہوا نہ دل کو سرور، قریب مرگ ہے صغرا تمہاری جان سے دور، اب آن پہنچے عید مبارک عاشور، بھلا یہ عید چہاروں تو ہو تمہارے حضور، آخر عید ہے اس میں تو مجھ کو شاد کرو کہ پہلے ہی سے لوڈی کو کہ پہلے ہی سے لوڈی کو اپنے یاد کرو، جو اس میں ہوگا کامل تو روٹ جاؤں گی، خطائے ماں بلانے پہ بھی نہ آؤں گی، جو پہلے ہی سے اپنی مراد پاؤں گی، نہ 3 عیدوں کا شکوہ زباں پلاؤں گی، گلے ملوں گی قدم چوموں گی دعا دوں گی، پر اٹھ اٹھ کے میں پر اٹھ اٹھ کے میں دیا لوں گی۔ محرم کے سلسلے میں کچھ اعلانات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج چاندرات ہے اور کل یکم محرم۔ محرم کے سلسلے کے جو پروگرام ہوں گے، روزانہ شام 7 بجے نماز مغربین اور عشاء سے شروع ہوں گے، ٹائم کے حساب سے 7:20 پہ حدیث قصہ شروع ہوگی، سلام اور مرثیہ 7:30 پہ، ٹھیک 8 بجے مولانا صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور 9 بجے نوحہ خوانی اور ماتمداری ہوگی، اور اس کے بعد زیارت اور تبرک سب کے گا۔ روزہ عاشورہ منڈے مارچ 25 کو ہوگا، یہ جلوس صبح 10 بجے ڈیلی سینٹر سے برآمد ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا 1:30 پر۔ ٹائم کی پابندی کا خیال کیا جائے، جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور دور سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی۔ عورتوں کی مجلس کا سلسلہ آج شام 6 بجے سے شروع ہو چکا ہے، جو 9 محرم تک جاری رہے گا، اور روزانہ مجلس 6 بجے ہوا کرے گی، جس سے خطاب محترمہ ہما جعفری کریں گے۔ روزہ عاشور کی مجلس جو عورتوں کی ہوگی وہ 5 بجے شام ہوگی۔ اب میں درخواست کروں گا حجت الاسلام مولانا سخاوت حسین صاحب سے کہ وہ ذیل ممبر ہوں اور مجلس سے خطاب کریں۔
ایک سورۃ فاتحہ کی التماس ہے والدہ سید بشارت علی زیدی سیدہ امیر بانو بن کے سید نواز محمد صلوات اگر زحمت محسوس نہ ہو تو آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي اللبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قابل صد احترام مومنین اور مومنات، معصوم شکاگو میں 1423 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ تربیت ہے، اس لیے کہ تربیت صرف کسی مذہب، فرقے یا علاقے اور لینگویج کے لیے ضروری نہیں بلکہ بنی نوع انسان کی ضرورت ہے. اور جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، بڑی دقت کے بعد اور کافی محنت کے بعد تفاعل قرآنی سے اور استخارہ قرآنی کو بنیاد بنا کر اس ٹاپک کو تیار کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی استخارتاً بھی کہ اس وقت اس اوپن یونیورسٹی کو، جو کہ سید الشہداء کی اوپن یونیورسٹی ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں محدودیتوں سے نکل کر سید الشہداء کے پیغام کو بنی نوع بشر تک پہنچانا ہے، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کی یہ واحد دانشگاہ ہے، یہ واحد جامعہ ہے، یہ واحد یونیورسٹی ہے کہ جس میں لیول
چیک نہیں ہوتا بلکہ خلوص چیک ہوتا ہے. دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ داخلہ لینے کے لیے جائیں تو آپ کی کوالیفیکیشن چیک ہوگی. سید الشہداء کی اس یونیورسٹی میں جس فرش اعضاء پہ باپ ہے اسی فرش اعضاء پہ بیٹا ہے. بلکہ میں یوں عرض کروں کہ جس فرش اعضاء پہ ایک عاصی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے اسی فرش اعضاء پہ سیدہ اس گناہگار کو دعا دینے کے لیے آتا ہے. یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے میرے محترم سامعین کہ جس نے فقط اسلام ہی پہ احسان نہیں کیا بلکہ انسانیت پر احسان کیا. یاد رکھیے گا دنیا میں بابل و نینوا سے لے کر موہن جودرو اور ہڑپا تک، ٹیکسلا تک، اہرام مصر سے لے کر متعدد عرب کے ریگزاروں تک اور عجب کے آتشکدوں تک آپ کو بڑی بڑی پرانی تاریخیں ملیں گی مگر کسی تاریخ میں وہ جوش اور جذبہ نہیں جو حسین ابن علی کی تاریخ میں. میرے محترم دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم کے لیے عشرہ نہیں منایا جاتا. نبی کریم کے لیے عشرہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ علی مرتضیٰ کے لیے عشرہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ سیدۃ النساء العالمین کے لیے عشرہ کیوں نہیں؟ حسن مجتبیٰ کے لیے عشرہ کیوں نہیں؟ باقی اماموں کے لیے عشرہ جات کیوں نہیں منائے جاتے؟ یہ سید الشہداء ہی کو اعزاز کیوں حاصل ہے کہ جیسے ہی محرم آیا ہر خرد و بزرگ، ہر زن و مرد کھچتا چلا آتا ہے حسین ابن علی کی اس دانشگاہ کی طرف. تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر حسین ابن علی اپنا یہ ایثار نہ کرتے تو نہ کوئی نبی کی یاد منانے والا ہوتا نہ کوئی علی کی یاد منانے والا ہوتا. اگر آج دنیا میں مسجدیں موجود ہیں، کعبہ موجود ہے، قرآن موجود ہے اور آج لوگوں کے سروں پر دستار پیغمبر ہے، آج اگر ممبروں سے وعظ و ارشاد ہو رہا ہے، محرابوں سے تکبیر و تحلیل کی، تسبیح کی، حمد کی صدائیں بلند ہو رہی ہے تو یہ احسان ہے اس فاطمہ کے لال کا. کیونکہ آج پہلی مجلس ہے لہذا ایک آدھ جملہ میں ایسا کہوں گا جس سے فکر بھی بلند ہو اور احساس بھی ہو کہ آنے والے عشرے کے اندر کس قسم کا میٹیریل دیا جائے گا یا فکر کی سطح کس معیار پر ہوگی. میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں منا کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. خلیل یہ کہتے ہیں ذبیح سے کہ بیٹا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. مولانا تشریف رکھتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں. حالانکہ سچویشن تو یوں ہونی چاہیے خواب تو کل شب میں دیکھا ہے اور بیان صبح میں کر رہے ہیں تو یہاں فعل مضارع نہیں آنا چاہیے، کہنا چاہیے انی رأیت فی المنام، میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا تھا. مگر نبی یہ کہتے ہیں، خلیل خدا یہ کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں. گویا یہ کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے جو خلیل کی نظر میں منا سے کربلا تک جا رہا ہے. اگر رائے تو کہتے تو اس خواب کی برگشت صرف منا تک تھی. فعل مضارع کے ذریعے
یہ صدیوں کا سفر طے کر کے خلیل نے منا سے کربلا کو ملا دیا. اسی لیے تو جواب میں ارشاد ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہارے اس اسماعیل کی قربانی کو ڈیلے کر دیا ذبح عظیم سے. بہت ہی کم علم ہے وہ مفسر جو ذبح عظیم کا ترجمہ صرف اور صرف اس جانور سے کرتے ہیں کہ جو جانور حضرت اسماعیل کی جگہ، وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا. بڑے کم علم ہے، اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ریپلیس کر دیا ہے ایک ذبح عظیم سے. تو دمبا نبی سے افضل تو ہو نہیں سکتا. اب کوئی ایثار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسماعیل سے افضل ہو. اب یہ ذرا تربیت کی منزلیں جب طے ہوں گی تو میرا محترم آڈینس یہ سمجھے گا کہ ہم سطح فکر کو بہت بلند رکھنا چاہتے ہیں تاکہ امت مسلمہ جب اس یونیورسٹی میں آئے تو انہیں احساس ہو کہ یہاں علم بڑھ رہا ہے باب مدینۃ العلم کے بیٹے کی یونیورسٹی سے. اور امت مسلمہ کو اٹریکٹ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ ایک سازش کے تحت انہیں باب مدینۃ العلم سے دور رکھا گیا ہے. سازش کے تحت درباروں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، خزانوں کی وجہ سے، پروپیگنڈے کی وجہ سے انہیں علی اور آل علی کے دروازے سے دور رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آیا، انہیں ذبح عظیم ہی سمجھ میں نہیں آئی. آپ دیکھیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ریپلیس کر دیا ہے تمہارے بیٹے کی اس قربانی کو ایک ذبح عظیم سے. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے ذالکا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ارشاد ہوتا ہے جو شعائر اللہ کا احترام کرے، جو شعائر اللہ کو عظیم مانے، وہ دل کا متقی ہے. شعائر اللہ کی بابت نسبت دے رہا ہے خدا بندوں کی طرف کہ بندے شعائر اللہ کو عظیم مانیں گے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک تو یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ شعائر اللہ میں سے ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اس قربانی کو، دمبے کو جو تم ذبح کرتے ہو، اس کو بھی ہم نے شعائر اللہ میں قرار دیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے صفا شعائر اللہ میں سے ہے، مروہ شعائر اللہ میں سے ہے. یہ دمبا جو قربان کرتے ہیں آپ، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور لوگ جب عظمت کے قائل ہوں گے، عظیم قرار دیں گے شعائر اللہ کو، تب متقی بنیں گے دل کے. اب ذرا ڈیفرنس فیل کیجئے گا. جب شعائر اللہ کی بات آئی ہے تو اللہ نے فرمایا لوگ انہیں عظیم قرار دیں گے، اور جب حسین کے ایثار کی بات آئی ہے تو کہا ہم نے اسے عظیم بنا دیا ہے. غور کر رہے ہیں میرے محترم سامعین؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، عالم خواب میں میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں. دیکھیے عجیب سیکوینس ہے ان دونوں افعال مضارع میں. ماضی نہیں کہا تاکہ منا سے کربلا مل جائے، اور اب ذرا سنیے اذبح کا کہا ہے، ذبح تو کا نہیں کہا. اگر یہ کہہ دیتے کہ بیٹا میرے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر چکا ہوں تو ذبح کرنا واجب ہوتا، ریپلیسمنٹ جائز نہ ہوتی. بہت توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین.
اگر یہ کہتے کہ میں ذبح کر چکا ہوں تو پھر بیٹے کے گلے پہ چھری چلنا واجب ہوتی، پھر دلہا نہ آتا۔ تو گویا نبی جانتے ہیں، جو امت نہیں جانتی اسے نبی جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انی اذبحک کا، میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں ذبح کر چکا ہوں، کر رہا ہوں۔ دونوں میں تسلسل ہے۔ فانظر ماذا ترى، اپنی رائے بتلا۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ رائے بتلا، ذرا فکر کو بلند کیجئے گا اس اہم ایشو کے اوپر۔ کیا ضرورت ہے؟ جب امر رب ہے، نبی کا خواب حقیقت ہے، جب یہ وحی ہے عالم خواب میں، تو بیٹے کی رائے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ دنیا کو ایک درس دیا جائے کہ اسلام مذہب جبر نہیں ہے، اوپینین ضرور لیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیونکہ بیٹا تھا بیٹا سمجھ کے ذبح کر دیا۔ اوپینین تو پوچھی ہی نہیں کیا وہ بھی ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ وہی فکر ہے جس کا اظہار حسین ابن علی نے بھی کیا ہے۔ جب کربلا کی سرزمین میں آئے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا بڑی قریب منزل ہے، علی اکبر ذرا بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو خلیل نے ذبیح سے پوچھا ہے، حسین علی اکبر سے پوچھتے ہیں، اور بیٹا یہاں کہتا ہے بابا یا ابتی اولسنا علی الحق، بابا ہم حق پہ تو ہیں نا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا ہم حق پہ تو ہیں، قال بلا، کہا کیوں نہیں بیٹا ہم حق میں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، بابا جب ہم حق پہ ہیں تو ہم موت سے نہیں ڈریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں بھی اللہ کی طرف سے متعین امام نے سوال کیا ہے بیٹے سے، تاکہ اسلام کو جبر کا لبادہ نہ پہنا دیا جائے، ایثار حسینی کو جبر کا لبادہ نہ پہنا دیا جائے کہ بیٹے تھے اس لیے مروا دیا بیٹوں کو، بھائی تھے نہیں، رائے پوچھی ہے، اوپینین پوچھی۔ آپ غور فرمائیں، یہ تربیت حسینی کا نتیجہ ہے، وہ تربیت خلیل کا نتیجہ تھا کہ وہاں کہا فانظر ماذا ترى، بیٹا رائے بتلا۔ اور بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے، امر ملا ہے، اسے کر گزریے۔ دیکھیے اسماعیل کو بابا کہتے ہیں، خلیل کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ تو اسماعیل کی فکر میں اور عام لوگوں کی فکر میں فرق تو ہو گیا نا۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب حقیقت نہیں ہوتا، اسماعیل یہ کہتے ہیں یہ نبی کا خواب ہے، جیسے خواب میں نبی کو وحی ہوتی ہے ویسے بیداری میں وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے نبی کے خواب کو حقیقت سمجھا، امر خدا سمجھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ۔ ذرا ایک اور خواب کا ذکر سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قوم کی تربیت کے لیے اللہ نے کس سیکوینس میں آیتیں نازل کی ہے۔ اے میرے حبیب، کل رات جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے نبی کو خطاب ہو رہا کہ تمہارے منبر پہ بندر ناچ رہے تھے، وہ خواب سچا ہے۔ 80 سال تک تیرے ہی منبر کے اوپر تیرے ولی پر سب و شتم ہوگا، وہ خواب سچا ہے۔ یہ بنی امیہ کے بندر ہیں جو تیرے ہی منبر پہ ناچیں گے اے میرے رسول۔ تو آپ نے غور فرمایا، اب اس خواب کو حقیقت تسلیم کرنے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بنی امیہ کو جو بندر کہا ہے یہ نبی نے نہیں کہا، وحی نے کہا ہے۔ جو کر رہے ہیں میرے محترم سامعین یا نہیں؟ اب یہاں ایک سوال ذرا پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی سنتے چلیے۔ حضرت مختار علیہ الرحمہ کے بارے میں جو تربیت
علوی کا بہترین نمونہ تھے، جو تربیت حسن کا بہترین نمونہ تھے، جو تربیت حسین کا بہترین نمونہ تھے۔ لوگوں نے لکھا کہ انہوں نے اتنے مار دیے، اتنے ہزارہا لوگوں کو 72 کے بدلے میں مار دیا۔ آخر اتنے لوگوں کو مارنے کا کیا مقصد ہے؟ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، 700 صفحوں پہ مشتمل کتابیں لکھی گئیں کہ آخر یہ مختار کو کیا پڑی تھی کہ پوری امت میں سے ہزاروں لوگوں کو مار دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنے بھی مارے ہیں وہ ہے تو سارے بنی امیہ والے نا، اور قرآن اور حدیث مل کے جب ان کو بندر کہہ چکے ہیں تو انسان مارے ہی کب ہے کہ تم کا اتنے انسان مارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بیٹے نے کہا اپنے بابا سے، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو اللہ سے حکم ملا ہے اسے کر گزری۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر غور کیجئے گا یہ آیتیں جو قرآن کی ہیں، یہ سنتے چلیے آج، کیونکہ پہلی تقریر ہے۔ 2/3 آف قرآن، 2/3 قرآن اور 2/3 حدیث۔ بڑی توجہ سے یہ سن لیجئے گا، 2/3 قرآن اور 2/3 حدیث صرف تربیت کے لیے ہے۔ 2/3 حصہ قرآن کا تربیت کے لیے نازل ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ آیت قرآنی میں کس طریقے سے تربیت مضمر ہے۔ جیسے یہی جملہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا کر گزری، جو امر آپ کو ملا ہے، حکم ملا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے گی۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ ایک جملہ اور ہے قرآن میں، جب خضر سے موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ اولو العزم نبی ہے، خضر غیر اولو العزم ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو یہ تک کہا ولی اللہ ہے۔ یہ بھی ایک بحث ہے خضر کے بارے میں کہ آیا نبی ہے یا نہیں ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں خضر کم از کم اتنا تو طے ہے کہ حضرت موسیٰ سے رتبے میں افضل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مگر قرآن نے 3 جگہ کہا الم اقل لک انک لا تستطیع معی صبرا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ کہا تھا، خضر کہتے ہیں کہ صبر نہ کر پائے گا۔ موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ لے چلو، ستجدونی انشاءاللہ صابرا، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور 3 مرتبہ خضر کہتے ہیں میں نے نہ کہا تھا کہ صبر نہ کر پاؤ گے۔ 3 ہی واقعات ہوئے ہیں، تینوں جگہ یہی جملہ ریپیٹ کیا، میں نے نہ کہا تھا صبر نہ کر پاؤ گے۔ اب میں ذرا شکاگو کے اس پڑھے لکھے مجمع سے آج ایک سوال قائم کر رہا ہوں، ہے موسیٰ بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی، اللہ اسماعیل کو صابر قرار دیتا ہے، موسیٰ کو صبر کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ 3 جگہ موسیٰ کی بے صبری کا ذکر کرتا ہے اور اسماعیل کے صبر کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں ایک تربیت کا پہلو پنہا ہے کہ جب خضر سے موسیٰ نے کہا تھا تو خضر نے موسیٰ نے کسی اور کو انوالو نہیں کیا، ڈائریکٹ کہہ دیا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، اللہ چاہے گا تو اے خضر مجھے صابر پاؤ گے۔ کسی اور کا وسیلہ نہیں بنایا، کسی اور کو شریک نہیں کیا، مگر اسماعیل کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا مجھے صابر پاؤ گے، البتہ ایک انشاءاللہ کے جملے سے موسیٰ نے اپنی عصمت بچا لی کہ اللہ چاہے گا
تو صابر پاؤ گے، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو صابر نہیں پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب کل کا وعدہ کسی سے نہ کرنا unless جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ لینا۔ اگر کوئی دعوت دے کہ کل اس کے گھر جائیے تو انشاءاللہ ضرور کہیے گا، اگر کسی سے وعدہ کیجئے کل کا تو انشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ تو یہ تربیت کا عجیب پہلو ہے کہ جب بھی آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، جس طرح موسیٰ نے کہا۔ اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے تو آپ نے اللہ کی گارنٹی دے دی ہے، اللہ کی ضمانت دے دی ہے۔ کام ہو گیا تو شکر کیجئے، کام نہیں ہوا تو صبر کیجئے۔ آپ سچے رہیں گے اس لیے کہ آپ نے اللہ کو شامل کیا ہے اپنے ارادے کے اندر۔ تو یہی حکم ہو رہا ہے میرے نبی کو بھی، اے میرے حبیب کل کا وعدہ کسی سے نہ کرنا تا وقتے کہ انشاءاللہ نہ کہیے۔ تو یہ شریعت ہے، ذرا غور کر کے سن لیجئے۔ پورے قرآن مجید میں سورہ جاسیہ میں ایک مرتبہ لفظ شریعت آیا ہے، ثم جعلناک شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے میرے حبیب تم بھی شریعت سے ایگزمپٹ نہیں ہو، تم بھی شریعت سے مستثنا نہیں ہو، تم بھی شریعت کو فالو کرو گے اور جاہلوں کو فالو نہیں کرو گے۔ تو گویا میرے نبی پر بھی واجب ہے کہ شریعت کو فالو کرے، اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہ شریعت ہے کہ کل کا وعدہ کسی سے نہ کرنا جب تک انشاءاللہ نہ کہنا۔ مگر میں کیا کروں؟ میرے نبی نے 40ویں روز خیبر میں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہا، مگر انشاءاللہ نہیں کہا۔ کل کا وعدہ تو ہے، غدن کا لفظ ہے، کل کے لیے غدن بھی بولا جاتا ہے، بکرا بھی بولا جاتا ہے تو صحیح غدن، تمہاروں کا لفظ تو ہے حدیث میں، مگر شریعت نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ضرور کہنا۔ کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں آپ دکھا دیجئے کہ نبی نے انشاءاللہ کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ۔ انشاءاللہ کا لفظ دکھا دیجئے۔ حالانکہ شریعت کی پابندی تو نبی پہ بھی واجب ہے۔ ذرا اس تربیت کے پہلو پہ غور کیجئے گا، نبی شریعت سے مستثنا نہیں، آیت پڑھ چکا ہوں، شریعت کو فالو کرنا نبی پہ واجب ہے۔ نبی سیمپل بنیں گے، سمبل بنیں گے کہ ہم انہیں فالو کریں گے، مگر یہاں غدن کا وعدہ کرتے ہیں مگر انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اس کے جواب بڑے دیے ہیں خطبہ نے بھی اور علماء نے بھی۔ آج ذرا اس فقیر اہل بیت سے بھی ایک جواب سن کے جائیے۔ دیکھیے اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب تم کسی بندے سے وعدہ کرنا تو انشاءاللہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ سے وعدہ کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کل کا وعدہ نہ کرنا کسی سے جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہنا۔ تو اگر وعدہ ہو بندوں سے تو حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ انشاءاللہ غائب ہو، اور اگر گفتگو اللہ سے ہو
تو انشاءاللہ کیسے کہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بلکہ میں یوں کہوں گا بچوں کو سمجھانے کے لیے، دو قسم کے لیٹر آپ کو آتے ہیں. ایک ہوتا ہے پری کوالیفائیڈ، یا جسے آپ پری اپروو کہتے ہیں، کہ آپ کو آیا ایک لیٹر آیا بینک کی طرف سے کہ $1,00,000 کا ویزا کارڈ آپ کا پری اپرووڈ ہے. اس میں کریڈٹ چیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ کریڈٹ پہلے چیک ہو چکا ہوتا ہے. ایک آتا ہے پری سلیکٹڈ، کہ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، ہم کریڈٹ چیک کریں گے. اگر آپ کا کریڈٹ کوالیفائی کرتا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں میرے محترم سامعین، تو دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ جب نبی امت سے بات کرے تو وہ ابھی پری سلیکٹڈ، اور جب ابھی کے بارے میں بات ہو تو وہ پری اپرووڈ. انشاءاللہ نہیں کہا کہ یہ حکم آلریڈی پری اپرووڈ ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے کریڈٹ کے چیک کرنے کی. اس کے اگینسٹ میں پوری زندگی کی ابھی کی لیبر موجود ہے. یہ حکم ہے ہی پری اپرووڈ. دوسرے لفظوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. اگر نبی نے کسی بندے کے ہاتھ میں علم دینا ہوتا تو انشاءاللہ ضرور کہتے. اگر علم جاہی یداللہ میں رہا ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہی کیا؟ توجہ ہے. اب قرآن کی ذرا آیت سنیے گا. جب کسی نے مجھ سے نیو یارک میں سوال کیا، میرے برادران اہل سنت والجماعت جو کہ کثرت سے نیو یارک کی ہمارے آڈینس میں تشریف لاتے ہیں، میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہر بات سمجھ میں آ گئی. اگر علی بیعت کر لیتے غریب شام کی تو ڈسپیوٹ سارا ہی حل ہو جاتا، کیوں بیعت نہیں کی؟ تو میں نے ایک ہی جملہ عرض کیا وہاں پر، میں نے کہا قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. توجہ ہے، بیعت میں ہاتھ نیچے رکھنا ہوتا ہے، کسی بندے کے ہاتھ کے نیچے اللہ کا ہاتھ کیسے آ جائے؟ تو گویا یہ جو بیعت کا مطالبہ تھا یہ علی سے نہ تھا، یہ اللہ سے تھا. اس لیے کہ علی مظہر صفات الہی ہے، اس لیے ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے ہمیشہ اوپر. میرے محترم سامعین، یہ بھی ذرا سنتے چلیں کہ جو عنوان سخن میں نے منتخب کیا ہے، 10 دن مسلسل تربیت کے عنوان پر جو گفتگو ہوگی، اس میں آنے والی مجالس میں میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی سے کہ اسلام مذہب امن ہے، اسلام ٹیرورزم کے خلاف ہے، اسلام سوسائڈنگ کے خلاف ہے، اسلام ٹالرنس کا مذہب ہے، اسلام پیشنس کا مذہب ہے، اسلام ڈگنیٹی کا مذہب ہے، اسلام عزت و وقار کا مذہب ہے، رسپیکٹ کا مذہب ہے. افسوس یہ ہے میرے محترم سامعین، میں نے امریکہ کی حکومت سے بھی شکوہ کیا، وائٹ ہاؤس تک لکھا، فیڈرل گورنمنٹ کے متعدد لوگوں سے، متعدد ڈپارٹمنٹ سے بھی میں نے ایک شکوہ کیا. آج پہلی تقریر میں اس اپنے شکوے کو ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے جب یہ 11 سپٹمبر کا واقعہ ہوا تو مجھ سے بھی بہت رابطہ کیا مختلف اداروں والوں نے کہ ہمیں ذرا اسلام کے بارے میں ایجوکیٹ کیجیے، ہمیں ذرا اسلام کے
जिहाद के फलसफे के बारे में एजुकेट कीजिए, हमें जरा अमन के बारे में बताइए, हमें जरा टेररिज्म के बारे में बताइए। तो मैंने बारहा एक ही जुमला कहा, आज यहां भी रिपीट कर रहा हूं ताकि आइंदा आने वाली तकारीर का कुरिकुलम भी जरा वाज़ेह हो जाए। मैंने एक ही जुमला कहा और वो ये था कि मुझे अमेरिका की हुकूमत से शिकवा ये है कि आप जिहाद की डेफिनेशन उन अहमकों से पूछते हैं जिनके अभाव जिहाद ने कभी किया ही नहीं। मुहज्जम इस्लाम का सवाल कर रहे हैं, आप बुज़दिलों से शजाअत पूछ रहे हैं, आप फसादियों से अमल की भीख मांग रहे हैं। और मेरे डायलॉग जो स्टेट डिपार्टमेंट से भी हुए, उन्होंने इन चीजों को बहुत पसंद भी किया, इसलिए कि जाहिर है हमें तो 1300 साल में 1400 साल में सिर्फ वकील सफाई ही बनना पड़ा है। पहला मौका है सितंबर 11 के बाद कि खुलकर इस्लाम हकीकी और इस्लाम जाली अलग अलग हो गए। जब ये 11 सितंबर हुआ तो मैंने इनसे कहा कि आप तो आज विक्टिम बने हैं, हम तो 1400 साल से इन्हीं खबीसों के विक्टिम हैं। 1400 साल से हम इन फसादियों को भुगत रहे हैं। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप जरा 2 ब्रैकेटों में इनकी तारीख हमें बता दीजिए। उस जमाने में पहाड़ों पे हमले हो रहे थे, उस जमाने में अफगानिस्तान की गारों में टेररिस्ट छुप रहे थे। तो मैंने 2 ब्रैकेटों में स्टेट डिपार्टमेंट को लिख के दिया कि पूरे इस्लाम का जितना भी डिफेम होने का सबब है, इस्लाम के बदनाम होने का सबब है, वो या पहाड़ों वालों की वजह से है या गारों वालों की वजह से। वाशिंगटन में था तो बहुत बड़े एक ओहदेदार वहां मुझे मिलने आ गए। जब कॉल किया मैंने कहा मस्जिद में आ जाइए, आपको बताएंगे कि इस्लाम क्या है। वहां मुझसे उन्होंने आकर अजीब सवाल किया। जब मैंने तुर्की पर तुर्की जवाब दिए तो कहते हैं हमने ये सुना है कि जो आपका इमाम है मारे तो उसने भी बहुत है। जवान जरा गौर करना, ये नुक्ता सिर्फ जवान समझेंगे कि जो आपका मौला वाक़ा है, जिसे आप मानते हैं अपना इमाम, जो आपका हामिय बरहक है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, हम तारीख से पूछ चुके हैं कि उसने भी मारे तो बहुत है। तो मैंने कहा आप पूरी तारीख में जरा ये साबित कर दीजिए कि अली ने किसी अमन पसंद को मारा हो और किसी दहशतगर्द को छोड़ा हो। अब समझ रहे हैं आप, कौम की ट्रेनिंग इस बुनियाद पे भी करनी है कि हर शख्स वकील अहले बैत बनकर दुनिया के सामने बात कर सके। अगर आप में से किसी भी शख्स को CNN पे बुलाया जाए या किसी भी BBC पे बुलाया जाए, ABS पे बुलाया जाए, तो आप जाकर तुर्की बतुर्की अपने मजहब की वकालत कर सके, आप बता सके कि इस्लाम हकीकी ये है। मुझसे एक साहब ने सवाल किया, जरा सुन लीजिए, कि हम बहुत घबराए हुए हैं
अमेरिकन ने, ऑफिसर ने, हम बड़े घबराए हुए हैं, हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये जो जहाज में सवार होने वाला मुसलमान है ये टेररिस्ट होगा या नहीं होगा। और कीजिएगा, चेहरे पे तो लिखा नहीं किसी के कि ये अच्छा है या बुरा है। तो अब हम इन लाखों मुसलमानों को कैसे डील करें? तो मैंने कहा असल बात यह है कि आपने इस्लाम की सही डेफिनेशन ही नहीं ली। पहले आप इस्लाम की डेफिनेशन ले लीजिए। कहा वो क्या है? मैंने कहा वो अली ने मैदान खंदक में भी है, जब आमिर इब्ने अब्द वुद के मुकाबले पे गए हैं तो आमिर ने कहा, इब्ने अब्द वुद ने कहा कि अली तू वापस चला जा, इसलिए कि तू मेरे दोस्त का बेटा है और हम अरब दोस्तों के बेटों को कत्ल नहीं करते, वापस चला जा। एक मर्तबा अली की जमीने न्यास पे एक मर्तबा शिकन आई और कहा कि ला सदाकत बैनल कुफ्र वल इस्लाम। खामोश अमर, कुफ्र और इस्लाम की कोई दोस्ती नहीं होती। ये मैं कोट कर रहा हूं, ये मैंने अमेरिकन को बताया, ऑफिसर को। मैंने कहा जब इंग्लिश में मैंने बताया कि जब अली ने आमिर से कहा कि कोई दोस्ती नहीं इस्लाम में और डिसबिलीविंग में, कुफ्र में, अली को कहना चाहिए था कि काफिर और मुस्लिम में कोई दोस्ती नहीं होती। ये नहीं कहना चाहिए था कि कुफ्र और इस्लाम में कोई दोस्ती नहीं होती। अली ने कुफ्र और इस्लाम का जुमला कह के ये साबित कर दिया कि अभी तो रसूल ने कहा था कि ये कुल्ले कुफ्र है। तो जो है ये नहीं, अभी कहा था ये कुल्ले कुफ्र है और मुझे कहा मैं कुल्ले ईमान हूं। नबी ने मुझे कुल्ले ईमान कहा, मैंने अबू तालिब को, अपने बाबा को कुल्ले इस्लाम कह दिया। तो मैंने अमेरिकन ऑफिसर से कहा कि जो भी जहाज में सवार होने लगे उसके सामने एक प्रश्न रख देना कि अबू तालिब से मोहब्बत करते हो या नहीं। पड़ी ये उन्वान मुंतखब करने की। और इंशाअल्लाह जब हम 10 दिन मुकम्मल कर लेंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि मेरा ये मजमा, मेरा ये ऑडियंस इंशाअल्लाह जहां भी जाएगा इस्लाम की वकालत करता हुआ जाएगा। डिफरेंस मालूम हो जाएगा मुसलमान में और इस्लाम में, मुसलमान में और मोमिन में। इस्लाम और ईमान का डिफरेंस भी मालूम होगा, झूठे और सच्चे का डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। मैंने अर्ज किया कि तरबियत का लफ्ज पूरे कुरान में 2 जगह जिक्र हुआ है। एक यही आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24, जिसमें नबी करीम से कहा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे हबीब तू कह, ये कुल है, जहन में रहे। कल मैं इंशाअल्लाह कुल की आयतें पढ़ूंगा और मैं डिफरेंस वाजे करूंगा कि जहां कुल ना हो और जहां कुल हो उसमें फर्क क्या है। इतना समझ लीजिए, जब कुदरत वही की ब्रैकेट में बात करना चाहे तो कुल के जरिए करती है, और जब नबी को ऑप्शन दे दे तो बगैर कुल के करती है। जैसे मिसाल के तौर पर कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, नबी से नहीं कहा कि तुम अपने तौर पे कह दो, कहा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कहो ताकि यकीन हो कि ये अम्र तौहीद है, ये मवद्दत फिल कुर्बा अल्लाह की ख्वाहिश है। अल्लाह चाहता है कि कुर्बा से मवद्दत हो। कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हबीब तुम कहो कि बारे इलाहा उन 2 माँ बाप पर ऐसे ही रहम कर जिस तरह उन्होंने बचपने में मेरी तरबियत की। बहुत तवज्जो का तालिब हूं, आपने कुरान के तर्जुमों में 99% यही पढ़ा होगा
کہ جس طرح انہوں نے میرے بچپنے پہ رحم کیا. یہ ترجمہ درست نہیں ہے، رحم کا لفظ نہیں ہے، بعد میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ان دو ماں باپ پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرا، کما رحمانی نہیں ہے، جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا نہیں ہے، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور جب آپ اس ڈفرنس کو، ٹرانسلیشن کے ڈفرنس کو فیل کریں گے تو عقیدوں کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. رحم کی دعا تو کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رحم کی اپیل تو اس کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ جو کوٹھڑی کے اندر موجود ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، بلکہ کہا انہوں نے میری تربیت کی. اب معصوم میں اسکول بھی چلتا ہے آپ کا، سنڈے جو مولانا رن کرتے ہیں. آپ نے آج تک اس اسکول میں، اس مدرسے میں کبھی کوئی ایسا شخص ٹیچر رکھا ہے کہ جو آپ کے بچوں کے اخلاق پر برے طریقے سے اثر انداز ہو؟ آپ کوالیفیکیشن بھی چیک کرتے ہیں، آپ کریکٹر بھی چیک کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ اس ملک میں اگر آپ نے نسل پہ توجہ نہ دی، بچوں کی تربیت نہ کی، تو آپ اوور کانفیڈنس میں نہ رہیے کہ بچے ٹھیک رہیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف انشاءاللہ کے ذریعے تربیت کا اہم مشن پورا نہیں ہوگا. آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. اس لیے آپ نے یہ اتنا بڑا سینٹر خریدا ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس لیے آپ نے اتنے بڑے عشرے کا اہتمام کیا ہے، اسی لیے آپ پوری دنیا میں اس عشرے کو ریلے کر رہے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے. آپ بڑے عقل مند ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ آپ کسی فاسق و فاجر کو اپنے بچوں کی تربیت پہ متعین نہیں کرتے. آپ نے معصوم کے اسکول میں کسی فاسق و فاجر کو معین نہیں کیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فاسق فاجر آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، اگر امت کے بچوں کی تربیت فاسق و فاجر نہیں کر سکتا تو رحمت للعالمین کی تربیت ایک کافر کیسے کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ سیمپل کے طور پہ نبی کی تربیت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ایگزیمپٹ کوئی بھی نہیں، مستثنا کوئی بھی نہیں حکم شریعت سے. یہ صرف اس لیے ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ نبی جب وہاں سے آتا ہے تو تربیت شدہ آتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یہ تو صرف ہمارے دکھانے کے لیے تربیت کے ایسے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں کہ ہم سیمپل کے طور پہ ان اسباب کو دیکھ سکیں. اس کی میں ایگزامپل یوں دوں گا، ذرا غور سے سن لیجئے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کے ذیل میں اگر کوئی شخص جو پاکستان کی سفارت سے تعلق رکھتا ہو وہ مجلس کے اندر تشریف فرما ہو تو بات کرنے میں لطف بھی آتا ہے. ایک مرتبہ سفیر صاحب تشریف فرما تھے نیو یارک میں، تو میں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے تو آئی ڈی چیک کر سکتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں یا نہیں، اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائے تو کیا آپ کو سفیر ہوتے ہوئے یہ جرت ہوگی کہ آپ ان کی آئی ڈی چیک کریں؟ تو مجلس کے دوران کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کیونکہ بانی پاکستان ہے ان کی آئی ڈی چیک کرنے کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے. تو آپ جوڑ کے میں ایک جملہ کہوں گا، آپ کو تازہ مشرف کا اسلام ہونے والوں کا کلمہ تو چیک کرنا ہوگا، آپ کو بانی اسلام ابو طالب کا کلمہ چیک کرنے کا حق نہیں.
جگہ پر تربیت کا ذکر آیا ہے. ایک رحمت للعالمین کی تربیت اور دوسری کلیم اللہ کی تربیت. الم نربک فینا ولیدا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں للکارنے کے لیے فرعون کو، اس لیے کہ حکم آیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا. گویا یہ حکم قرآن ہے کہ جب کوئی باغی ہو جائے تو کلیم اللہ یا کلام اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جائے چیلنج کرنے کے لیے. جاؤ فرعون کے دربار میں، گھبرانا نہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. قالا، کہا کہ جاؤں گا ضرور، مگر بار الہ کچھ میری گزارشات ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان کی گرہ کھول، میرے صدر کو شرح عطا کر، سینے کو کھول، میری گٹھیاں سلجھا دے، قوم میری بات کو سمجھ سکے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. بار الہ ایک اور احسان یہ کر، میرے لیے وزیر بنا میرے بھائی ہارون کو، جو ہے میرا بھائی، من اہلی، ہے میرے اہل سے. وزیراً من اہلی، میرے اہل سے ہے وہ. ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہے. اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مستحکم کر، پشت کو مستحکم کر، اور اسے امر رسالت میں شریک کر، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر تیری تسبیح بھی کثرت سے کریں، تیرا ذکر بھی کثرت سے کریں. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست جب فرعون کے مقابل پہ بھیجا. اور جب میرے نبی کو بھیجا ہے کہ جاؤ تم زمانے کے فرعونوں کا مقابلہ کرو، تو اس وقت نبی نے کہا بار الہ ارشاد ہوا رب اخرجنی مخرج صدق. بار الہ مجھے نکال، اچھا نکال. وادخلنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک نصیرا. اور اپنی طرف سے میرے نصیر بھیج. واجعلنی من لدنک، تو اپنی طرف سے بھیج اس سلطان کو جو کہ نصیر ہو. دیکھیے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے وزیر وہ بنا جو میرے گھر سے آئے. نبی کریم یہ کہتے ہیں من لدنک سلطانا نصیرا، ایسے کو بھیج جو تیری طرف سے آئے. اب اگر موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے گھر میں پیدا ہو اور محمد کا نصیر اللہ کے گھر میں پیدا ہو تو تعجب کیسا. مانگا ہی ایسا ہے، جیسا مانگا ہے ویسے عطا کیا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. جیسا مانگا ہے ویسا اللہ عطا کر رہا ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ جب ذکر آیا ہے موسیٰ کا، بس آخری جملہ آج کی تقریر کا، تو فرعون نے دیکھا ایک مرتبہ اور کہا الم نربک فینا ولیدا. یہ بچہ تو وہی نہیں ہے کہ جس کی تربیت ہمارے ہاں ہوئی ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں نے کی ہے. قرآن کا جملہ سنیے، الم نربک، ہم نے، ہمارے گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے. آپ نے دیکھا تربیت کا اہتمام پہلے کیا آسیہ کی شکل میں، پاک آغوش پہلے دی. توجہ، تربیت جس کی ہو رہی ہے اس کو بعد میں بھیجا. اب کوئی سوال تو کرے، اے آسیہ زن فرعون، تو اپنے ایمان کو چھپاتی کیوں ہے؟ اعلان کر دے. اس لیے کہ چھپانا تو اچھا نہیں. عجب نہیں آسیہ جواب دے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانا تو آسان ہے مگر معصوم نبی کی پرورش کرنا مشکل ہے.
منصب کی طرف جا رہی ہوں، اور وہ ہے تربیت نبی۔ تو ایک جملہ تو واضح ہو گیا کہ جو نبی کی تربیت کرتا ہے، وقت کے فرعون سے چھپا کر، وقت کے نمرود سے چھپا کر، وقت کے ابو جہلوں سے چھپا کر، وقت کے ابو لہبوں سے چھپا کر، وہ اپنا ایمان اس لیے چھپاتا ہے کہ تربیت ہو جائے، اور احمد سمجھتے ہیں کہ مومن نہیں۔ یہ جملہ جو حضرت رسول اکرم نے کہا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہی جملہ حسین کی زبان پہ تھا جب نانا کا جوار چھوڑنے کا وقت آیا، اس لیے کہ نانا اور نواسا دونوں جانتے تھے کہ ہجرت کے لیے اللہ سے کیا دعا کرنی۔ جب یزید نے ولید کو خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے میرے باپ نے خلافت کی مسند پہ متعین کر کے بٹھا دیا، تو عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی سے بیعت لے کر اس خط کے جواب میں ان کے دستخط بھیج، اور فوراً یہ جملہ لکھا، اما عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عمر کے لیے ہمارے پاس راستے ہیں، اما حسین ابن علی، حسین ابن علی کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، اس لیے حسین کا سر اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج۔ سلام ہو تیری عظمت کو حسین ابن علی، کہ دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا بک سکتا ہے مگر نفس رسول کا بیٹا بک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ دشمن کو بھی یہ خبر، جب یہ خط آیا مروان موجود تھا ولید کے پاس، حسین ابن علی مسجد میں تشریف فرما تھا، قاصد نے آ کے بتایا کہ آپ کو حاکم وقت نے یاد کیا۔ حسین ابن علی نے 3 مرتبہ قاصد کو واپس بھیجا، 4تھی مرتبہ چلے ہیں نانا کے جوار سے، مسجد النبی سے اپنے گھر آئے۔ 19 جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیا اور یہ کہہ کے چلے کہ اے میرے شہبازوں، اے میرے شیروں، تم میرے ساتھ چلو، اگر تم محسوس کرو کہ آواز بلند ہو رہی ہے تو تم دربار کے اندر آ جانا۔ جب حسین ابن علی دربار میں گئے ہیں، میرے مولا سے جب ولید نے تقاضائے بیعت کیا تو اسی اثناء میں امام علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الامیر، اے گورنر، انک تعلم، تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت، تیری عظمت کو سلام اے حسین ابن علی، تو نے اہل بیت نبی نہیں کہا، اس لیے کہ رشتہ جوڑ کے ہو سکتا ہے، امت والے نبی کے اہل بیت بننے کی کوشش کریں، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے ہاں ہمیشہ، مختلف کا مطلب ہے جس جگہ پر کبھی بھی فرشتوں سے جگہ خالی نہ رہی ہو اس کو کہتے ہیں مختلف الملائکہ۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے آستانے پہ ہر وقت فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، فرشتوں کا ہمیشہ گزر ہوتا ہے۔ یہاں پر ولید یا مروان کو، ولید ابن عتبہ کو یا مروان ابن حکم کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ ہم بھی تو اہل بیت نبوت ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے نہیں کہا، گویا دشمن بھی جانتا تھا کہ نبوت کے اہل بیت یہی ہے، نبوت اور رسالت کی کان یہی ہے، مختلف الملائکہ یہی ہے۔
یہ تو امام نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، ایک جملہ امام نے بڑا عجیب کہا. میں یہ چاہتا ہوں یہ خطبے بھی سید الشہداء کے ان مجالس میں آتے رہیں تاکہ ڈاکومنٹیشن بنتی رہے. بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. اس کائنات کا آغاز اللہ نے ہمارے ذریعے کیا، اس کائنات کا انجام ہمارے بغیر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آدم سے لے کر مہدی تک ایک بریکٹ میں حسین ابن علی نے کائنات کو بند کر دیا کہ اس کائنات کی کریشن صرف ہمارے لیے، یہ کائنات ہماری وجہ سے ہے، آغاز بھی ہماری وجہ سے ہوا، انجام بھی ہمارے مہدی سے ہوگا. اور اس کے بعد کہا وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ. یزید فاسق شخص ہے. کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی بھرے دربار میں یزید کے کسی ویلوشر میں کہ کھڑے ہو کر کہہ دیتا کہ وہ فاسق نہیں ہے. فاطمہ کے لال نے عجب عظمت کے ساتھ اعلان کیا یزید رجل فاسق. یزید فاسق شخص ہے. معلن شارب الخمر، شراب پینے والا ہے. معلن بالفسق، اور علی الاعلان گناہ کرتا ہے. عجیب ہے. وَيَلْعَبُ بِالْأَكْلَابِ وَالْفُحُورِ، اور جانوروں اور درندوں کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے، کھیل تماشا کرتا ہے یزید. اور پھر حسین ابن علی نے عجب جملہ کہا فَإِنَّ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ. حسین نے آدم سے لے کر حسن تک ہر نبی و امام کی محنت کو اس ایک جملے سے بچا لیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اے حسین ابن علی، تو نے ایک ہی جملے میں بابا کے بارے میں اعتراضات کے جواب بھی دے دیے، صلح حسن کے جواب بھی دے دیے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اور پھر فرماتے ہیں نصبح و تصبحون، رات میں فیصلہ کرنے کا فائدہ کیا؟ تم بھی صبح کرو، ہم بھی صبح ہونے دیتے ہیں. ننظر و تنظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. کل کا انتظار کرو. اس کل سے مراد تمہارو بھی ہے، اس کل سے مراد کربلا بھی ہے، اس کل سے مراد قیامت بھی ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کے اس جملے میں بڑی آفاقیت ہے. ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی کل کا انتظار کریں، اور انتظار کرنے کے بعد تم دیکھو گے اینا احق بالخلافت والبیعہ. ہم دیکھیں گے کل کہ بیعت کا حقدار کون ہے، خلافت کا حقدار کون ہے. اسی اثناء میں مروان نے چاہا کہ ولید سے کہے کہ حسین ابن علی کو قتل کر دے. میرے مولا نے کہا یبن الزرقاء، جو مقتل سیکوینس کے ساتھ سننا چاہتے ہیں ذرا غور کریں ان جملوں پہ. یبن الزرقاء، اے زرقاء کے بیٹے. جب عرب کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تو اس کا نام نہیں لیتا. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی نے بھی کہا تھا افی شکن انت فی شکن یبن فلاں، اے فلاں کے بیٹے کیا تجھے میری رسالت کے بارے میں شک ہے؟ نام نہیں لیا تھا. اور اسی نبی کی بیٹی نے بھی کہا تھا یبن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے. اسی حسین نے کہا یبن زرقاء، اے زرقاء کے بیٹے. اور اسی کی بہن نے دربار شام میں کہا یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. ان چار جملوں میں پورا اسلام پریکٹیکلی شکل میں پنہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسی اثناء میں جب حسین کی آواز بلند ہوئی تو 19 بنی ہاشم کے جوان قمر بنی ہاشم کی قیادت میں تلواریں لے کر قریب پہنچ گئے مروان کے. حسین ابن علی نے کہا عباس ابھی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ آپ کا جملہ نکلا تو آپ کی زبان سے ایک مرتبہ، مگر عملی طور پر عباس مرتے مر گئے، مگر آپ کا یہ جملہ
अब्बास के जहन पे छाया रहा, अभी नहीं। अल्लाह अकबर। जवानाने बनी हाशिम 19 की रिवायत है, 19 नौजवान बनी हाशिम तलवारें लेकर अपने सैयद और सरदार अपने मौला की मदद के लिए पहुंचे। खुदा की कसम, जब ये रिवायत का जुमला मैंने पढ़ा तो एक जुमला इसी हुसैन का मुझे और याद आ गया। या अबताल सफा व फुरसान अलहैजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। एक वक्त तो ये था कि एक आवाज बुलंद हुई हुसैन इब्ने अली की, 19 तलवारें नियामों से निकल और मरवान की गर्दन पे पहुंच गई। हुसैन इब्ने अली को रोकना पड़ा वरना क़िताल हो जाता। और यही हुसैन असर आशूर में कहते थे, ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे शाहबाजों, मैं एक मर्तबा बुलाता था, तुम बार बार आते थे, मैं कब से बुलाता हूं, मुझे जवाब नहीं देते। अजरुकुम अल्लाह। बस दरबार से निकले। रावी ने लिखा कि जब घर तशरीफ लाए तो घर का दरवाजा भारी नजर आया। बस तवज्जो कीजिएगा 2 जुमलों पे। घर का दरवाजा भारी नजर आया। कहा मन अंता अलल बाब, इस दरवाजे के पीछे कौन है? नहीफ सी आवाज आई, भाई जब से आप दरबार में गए हैं आपकी बहनें सर पे कुरान रख के खड़ी हैं, अल्लाह को वास्ते दे रही है, हमारे इलाहा हमारे भाई की खैर हो, जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। आए हुसैन इब्ने अली। हुसैन ने 3 विदा किए। जरा जुमला सुनिए। नाना से विदा किया, मां की कब्र से विदा किया, भाई की कब्र से विदा किया, और जब आए हैं हजरत उम्मे सलमा के पास, नानी है ना, हरम रसूल है, हुक्म दिया था, कहा था सैयदा ज़ैनब से, जब मेरा बेटा कब्रों से विदा करके आ जाए कहना नानी ने याद किया। हाजिर खिदमत हुए। नानी अम्मा अस्सलामु अलैकुम, मेरा सलाम हो। अलैकुम सलाम, मेरे लाल मेरा भी सलाम हो। मैंने सुना है हुसैन आप इराक जा रहे हैं? हाँ नानी अम्मा, मैंने आपके नाना से सुना था कि जब मेरा बेटा इराक जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। भाई ये सुनना था कि उम्मे सलमा फौरन कहती है, बेटा क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम सफर इराक को मुअत्तल कर दो, इराक न जाओ? कहा नहीं नानी अम्मा, जाना जरूर है, जाना जरूर है। जब बार बार इसरार करने लगे तो एक मर्तबा सर्द आह निकल गई, उम्मे सलमा की सर्द आह निकल गई। कहा नानी अम्मा सर्द आह क्यों निकली? कहा काश मैं भी आपके साथ चल सकती। कहा नानी अम्मा अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपको जमीन करबला दिखा दूं। फ़अशार हुसैन बियदिही, हुसैन ने अपने हाथ का इशारा किया, जमीन करबला बुलंद हो गई। एक मर्तबा हरम रसूल ने, ज़ौजे रसूल ने अजीब मंजर देखा। एक जवान है कि जिसके सीने में बच्ची लग गई है, नेजा लग गया है। कहा मेरे लाल ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा अली अकबर है। फिर अजीब मंजर देखा, एक शहबाज है जिसके दोनों बाजू कट गए और वो फरात के किनारे पे गिर गया। कहा ये कौन है? कहा ये मेरा अबू फजल अब्बास है। फिर मंजर देखा, एक छोटे
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.